303 قتل کرے گا؟ کہا میں اب بھی کہتا ہوں قتل کروں گا۔ حکم دیا جلاد کو، وہ فرش بچھا دیا گیا چمڑے کا جس کے اوپر کھڑا کر کے بٹھا کے آدمی کو قتل کیا جاتا تھا کوفے میں۔ ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے جناب مختار کے، بال کو پکڑ کے ایک جلاد نے گھسیٹا تاکہ گردن لمبی ہو تنے اور جلاد کی تلوار پشت پہ آسانی سے چلائی جا سکے۔ ایسے ماحول میں جبکہ جلاد بال پکڑ کے جھکا کے کھینچ رہا ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، جناب مختار ایسے ماحول میں ایسے ظالم کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اے حجاج باز آ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے امام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی حجاج جب تک کہ میں تجھ جیسے 3,83,303 قتل نہیں کر دوں گا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ ایسے ماحول میں جبکہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوں، بال پکڑ کے کھینچا جا رہا ہو، کچھ لمحے میں تلوار لگا چاہتی ہے، اس انداز سے گفتگو کرنا ایک انسان کے یقین کی دلیل۔ مولا نے کہا ہے مجھے موت نہیں آ سکتی، اللہ اکبر، اتنا پکا یقین مولا کے کہنے کے اوپر۔ کہا اے حجاج بالفرض محال اگر تو مجھے قتل بھی کر ڈالے نا تو اللہ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا۔ میرے مولا نے کہا مجھے موت نہیں آ سکتی تو مجھے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ماحول میں ایسے انداز میں گفتگو کرنا شاید سرزمین عرب پر اس دور میں سوائے مختار کے کسی اور کا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ حجاج ناراض ہوا، یہ بک بک کیے جا رہا ہے، یہ تقریر کیے جا رہا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، قتل کرو اسے فوری۔ سپاہی دوڑنے لگے ادھر ادھر، کیا بات ہے دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تقریر کیے جا رہے ہیں۔ وہ سپاہی دوڑ رہے ہیں، کہا حضور وہ تلوار جس سے مجرمین کو قتل کیا جاتا ہے وہ اسلحہ خانے میں رکھی ہے تو لاتے کیوں نہیں؟ کہا وہ بیل آف آرمز کی چابی داروغہ کے پاس ہے، وہ داروغہ آج رخصت پر ہے۔ اچھا تو حکم دیا ایک کو تو آگے بڑھو اور اسے قتل کر دے۔ اس نے چھک سے تلوار کھینچی، 2 قدم آگے بڑھا تھا قتل کرنے کے ارادے سے کہ اس کی ابا کے دامن میں اس کا پیر الجھ گیا۔ اتفاق، اس کی ابا کے دامن میں اس کا پیر الجھا اور وہ زمین کے اوپر گرنے لگا۔ اتفاق کی بات، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی، تلوار کا دستہ تھا بھاری، تلوار کا دستہ پہلے زمین پہ گرا، تلوار کے اوپر ظالم گر پڑا، تلوار پیٹ سے پیٹ کی طرف کو نکل گئی، واصل جہنم ہوا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ اب جسے مولا کائنات نے کہہ دیا موت نہیں آئے گی تو موت کیسے آ سکتی تھی؟ اب سناٹا چھا گیا دربار میں، یہ منظر اب پڑا ہے، یہ تلوار ابھی پیٹ میں گھسی ہے اس کے، اب کانپ رہے ہیں، بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ ایسا ظالم ہے اور یہ تقریر اپنی ختم نہیں کر رہے ہیں، اپنی جب بولے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ناراض ہوا، دوسرے کو حکم دیا تو آگے بڑھ اور قتل کر دے اسے۔ اس نے تلوار نکالی، دوسرے جلاد نے تلوار نکالی، 2 قدم آگے چلا تھا کہ فرش کے نیچے سے ایک بچھو نکلا، اس نے ڈنک مار لیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس وہ اوندھے منہ زمین پہ گرا، کچھ دیر تک ہاتھ پر رگڑتا رہا، منہ سے کف جاری ہوا، وہ واصل جہنم ہوا۔ اب تیسرا کس کی مجال ہے جو آگے بڑھے؟ مختار نے جب یہ 2 دیکھ لیے تب تقریر کی، کیوں حجاج باز آ جا اپنے ارادے سے، کیوں اپنے آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، چھوڑ دے، مجھے آزاد کر دے، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اچھا تجھے اتنی دشمنی ہے نا مجھ سے تو تو خود آگے بڑھ، کیوں لوگوں کو کہتا ہے کہ تو قتل کر، تو قتل کر، تو قتل کر دے؟ تو خود کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تو خود آگے بڑھ اور مجھے قتل کر۔ لیکن یاد رکھ ابھی دربار میں کونے میں سے ایک سانپ نکلے گا اور تجھے ڈس لے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
اسی لیے اس دور کے مورخین نے بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے کے، چاہے وہ شیعہ ہوں مورخین یا غیر ہوں، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مختار جھوٹا تھا، کذاب تھا، وحی آنے کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، وحی نہیں آتی۔ کتاب المزار شیخ مفید کا پڑھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ امام زمانہ نے کہا اے ولی اللہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ ولی اللہ کے مطلب وہ باتیں جو ہونے والی ہوں اللہ اسے باخبر کر دیتا ہے انسان کو۔ تو اسی لیے جناب مختار نے کہا تھا یاد رکھ حجاج، ایک سانپ نکلے گا اور تجھے ڈس لے گا۔ حجاج بھی جانتا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہو جائے گا، گھبرایا، اب ہمت نہیں کسی، کھڑے ہیں بالتنا ہے، ایک نامور ایک خط لے کے پہنچا۔ اس موقع پر جب یہ دو مر چکے ہیں، اب تیسرا کون آگے بڑھے گا؟ خط عبد الملک ابن مروان کا تھا، جو مسلمانوں کا بنی امیہ کا خلیفہ تھا، مروان کا بیٹا، وہ تو گیا نا، یزید کی بیوہ نے اس کا کام کیا، اب تھے عبد الملک ابن مروان۔ خط کیا تھا؟ یہ خط فلاں فلاں کی جانب سے فلاں کے لیے، اے حجاج اگر یہ کہتا ہے کہ 3,83,303 قتل کرے گا جب تک اسے موت نہیں آئی، نہیں آئے گی موت، تو یہ پاگل ہے، بکتا ہے۔ اور اے حجاج اسلام میں پاگل کو قتل کرنا جائز نہیں، چھوڑ دے، چھوڑ دے، اسے رہا کر دے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ اس کے امام نے کہا ہے تو بھی تو اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ جو اس کے امام نے کہا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا۔ درود پڑھیں محمد تعریف وہ ہے جو دشمن کر دے۔ دشمن جان رہا ہے اس کے امام نے اگر کہا ہے تو وہ سچ ہو کے رہے گا، تب بھی تو اسے رہا کر دے۔ کہ جس طریقے سے فرعون نے حفاظت کی تھی موسیٰ کی، ایسے تو اس کی حفاظت کر، اسے موت نہیں آئے گی، اس کے امام نے کہا ہے۔ چھوڑ دیے گئے، جناب مختار رہا کر دیے گئے، وہی کنڈیشن پر 24 گھنٹے کے اندر اندر، کہا رہے 24 گھنٹے بہت زیادہ، میں ابھی چلا۔ پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ حج کا زمانہ تھا، حج کا زمانہ تھا۔ اب طائف سے جناب مختار مسجد نبوی میں منبر رسول سے ایک خاص دوری پر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب میری تقریر کا ایک ایک جملہ بڑے غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر گفتگو ہماری داخل ہو رہی ہے۔ ظہر کی وقت کی نماز مسجد نبوی، اور اتنی دوری کے اوپر کھڑے مختار نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ واقعہ اپنی کتابوں میں تو ہے ہی لیکن غیروں کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ جو نوٹ لکھنا چاہتے ہوں وہ نکلیں۔ اب یہ کیا کیا جائے کہ نقل مارنے کی عادت بچپن سے پڑی ہے نا، تو تھوڑی نقل میں ماری لیتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ واقعہ کتاب قرۃ العین میں بھی درج ہے، صفحہ 133 پر۔ تاریخ اسلام جلد 5 صفحہ 126 جو دلی سے شائع ہوئی ہے اس میں بھی ہے۔ یہ واقعہ روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ نمبر 75 پہ درج ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ کتاب نور الابصار پیج نمبر 83 اس میں یہ واقعہ درج ہے، دیکھ لیجئے۔ کتاب مجالس المومنین ہمارے علماء نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 357 اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تاریخ لوائج الاحزان اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اہل سنت الجماعت کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ اسلام محمد ابن عبداللہ جو بمبئی سے شائع ہوئی، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے، سن لیجئے۔ واقعے کے راوی ہیں شعبی جناب مختار کے سخت ترین دشمن سے یہ واقعہ درج ہے کتابوں میں۔ جناب مختار کے قبیلے سے دشمنی جس کی تھی وہ ہے شعبی نے یہ روایت درج بتائی ہے، اور کتابوں میں یہ واقعہ انہی کی روایت سے لکھا گیا ہے کہ مختار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، ایک اجنبی مسافر ان کے قریب آیا، نیچے سے اوپر تک لباس دیکھا، حلیہ دیکھا، کہا السلام علیکم، کیا آپ کا نام مختار ابن عبید ثقفی ہے؟
کہا ہاں مجھے مختار کہتے ہیں. کہا تو بس پھر آپ کے لیے میرے پاس ایک خط ہے، اور یہ خط مجھے علی مرتضیٰ نے وصیت کے ساتھ دی تھی. یہ خط کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں سال میں ایسے ماحول میں اس دن ظہر کی نماز ایک آدمی اس لباس کا اس حلیے کا یہاں پڑھ رہا ہوگا. یہ خط تم انہیں دے دینا، میرا سلام ان سے کر دینا، کہہ دینا. درود پڑھیں محمد. میرا سلام ان سے کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ یہ خط مجھے رسول اللہ نے اس وصیت کے ساتھ دیا تھا کہ یہ میں تم تک پہنچا دوں. یعنی یہ رسول اللہ کا خط ہے، تمہارے لیے بذریعہ علی آیا ہے. راوی شابی ہیں جو مختار کے دشمن ہیں. خط لے لیے انہوں نے. کہا ایسے نہیں چلے گا کام، قسم کھانی پڑے گی تمہیں. خطوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں، واقع کربلا ہوا ہے خطوں سے. تو ممبر کے قریب لے گئے. کہا ایک ہاتھ ممبر رسول پہ رکھ، دوسرے ہاتھ سے سر پہ قرآن رکھ، اور قسم کھا کے جو تو کہتا ہے سچ واقعہ ہے کہ تجھے نہیں، یہ خط مجھے علی نے دیا تھا میرے لیے. اس نے قسم کھا کے اللہ اور رسول کی کہا یہ کہ مجھے یہ خط علی مرتضیٰ نے وصیت کر کے دیا تھا کہ میں تم کو دے دوں، اور تمہارا حلیہ بھی مجھے بتا دیا تھا، وقت بھی بتا دیا تھا کہ تم اس وقت یہاں پہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. کہا ٹھیک ہے شکریہ. خط کھولا، خط تھا رسول اللہ کا. اے مختار، اللہ نے تمہارے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہے. اے مختار، جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو ہرگز اس مقصد میں کوتاہی مت کرنا، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس میں ہرگز کوتاہی مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. فقط والسلام پیغمبر اسلام کی مہر لگی تھی. خوش ہو گئے جناب مختار، دوڑتے ہوئے اپنے استاد محترم کی خدمت میں پہنچے. مکہ ان کے استاد محمد حنفیہ، خط دکھایا، اپنے جد کا خط پہچانا. کہا چلو امام زمانہ کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. کہا چلیے. اب مسکراتے ہوئے مکے سے مدینہ تشریف لائے دونوں حضرات. چوتھے امام کی بارگاہ میں پہنچے. مسکراتے ہوئے مختار اندر داخل ہوئے. چہرے پہ مسکراہٹ تھی اندر داخل ہوتے وقت. امام نے دیکھا، کہا مختار آؤ آؤ، تمہارے مسکرانے کا سبب میں جانتا ہوں، لاؤ میرے جد کا خط مجھے دے دو. درود پڑھے محمد و آل محمد. میرے جد کا خط مجھے واپس دے دو. لے لیا خط، رکھا. کہا مختار. اب مختار نے پوچھا یبنا رسول اللہ، 1 سال پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے ٹال دیا. کہا ہاں مختار تم آئے تھے، میں نے تمہیں ٹال دیا اس لیے مختار کہ میرے پاس چند ایسے آدمی بیٹھے تھے جو دشمنوں کے جاسوس تھے. اگر اس وقت میں تمہیں اجازت دے دیتا تو وہ تمہیں قتل کر ڈالتے. میں نے اسی لیے تمہیں اجازت نہیں دی تھی. کہا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اس بارے میں میرے چچا سے جو چاہے تم مدد لے لو، میرے امو سے جو چاہے تم مدد لے سکتے ہو. کہا بہت شکریہ آپ کا احسان. خوشی خوشی پلٹے محمد حنفیہ کے ساتھ، پھر مکہ تشریف لے گئے. مکہ پہنچنے کے بعد کہا حضور اب تو آپ اجازت دیجئے گا، کیونکہ امام نے اپنا ولی قرار دے دیا اپنے چچا کو، ان سے اجازت لے لو. امام نے پھر بھی لکھ کے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اگر امام لکھ کے اجازت دے دیتے تو بہت ممکن تھا کہ یہ قتل کر دیے جاتے. مصلحت امام، امام نے کہا میں نے انہیں اپنا ولی بنایا ہے، ان سے اجازت لے لو. کہا اب آپ چند خط مجھے لکھ دیجئے. تو سرداران کوفہ 40 ان کے نام خط لکھے جناب محمد حنفیہ نے.
کہ امام نے مجھے اپنا ولی بنایا، امام نے خود اجازت دی اور مجھے ولی بنا کے یہ حکم دیا ہے کہ میں خط لکھوں تم کو کہ تم مختار کی مدد کرو ان کے مقصد میں۔ ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک خط لکھا۔ جب 40 خط لکھے جا چکے نا تو جناب مختار نے کہا حضور ایک خط اور لکھ دیجئے۔ کہا کسے لکھ دوں؟ کہا ابراہیم ابن مالک اشتر کو لکھ دیجئے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک خط اور لکھ دیجئے۔ کہا لکھ تو دیا، یہ دیکھو خط، یہ نکال گیا، یہ دیکھو میں نے لکھ دیا خط ابراہیم ابن مالک اشتر کے نام۔ کہا ایک خط اور لکھ دیجئے حضور۔ بار بار اصرار کیا، ایک خط اور لکھ دیجئے، لکھ دیا، پھر بھی لکھ دیجئے۔ یہ بار بار اصرار کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیم کے لیے، ابراہیم ابن مالک اشتر کے لیے مختار کیوں اصرار کر رہے ہیں بار بار ایک خط اور لکھ دیجئے؟ اس لیے کہ سرزمین عرب پر ابراہیم ابن مالک اشتر جیسا خوبصورت، ہینڈسم، بہادر، طاقتور انسان کوئی دوسرا اس وقت موجود نہیں تھا۔ دو ہی انسان بڑے خوبصورت، بڑے شجاع اور بہادر تھے اس زمانے کے، ایک تھے ابو الفضل العباس کہ جو قمر بنی ہاشم کے نام سے جانے جاتے تھے، بنی ہاشم کا چاند، اور دوسرا خوبصورت انسان تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، نہایت حسین و جمیل، نہایت ہینڈسم، نہایت طاقتور انسان، اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھا، شجاع بھی تھا، تمام خوبیاں اس میں بھری ہوئی تھی، اسی لیے اصرار تھا ایک خط اور لکھ دیجئے ان کے نام۔ بات آئی ہے نا ان کی، تو دو جملے سن لیجئے تاکہ آدمی کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور بزرگوں سے میرا کلام نہیں ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، بزرگوں سے نہیں، میں سپاہی آدمی ہوں، میری عقل موٹی، میں نے کل بتائی نا بات آپ کو کہ سپاہی کی عقل بڑی موٹی ہوتی ہے، کچھ نہ آتا، اگر دماغ ہوتا، کہا دماغ ہے، کہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پولیس میں رکھوا دیتا، تو ویسے ہی دماغ والا انسان ہوں میں۔ لیکن پولیس کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے نا، یہ نہیں دیکھیے گا کیا؟ یہ بھی سن لیجئے آج، تاکہ چھوٹے بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہمارے۔ قاسم صاحب سنیے، پولیس کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب کا ایک ہرن چوری ہو گیا، گم گیا، کھو گیا، اطلاع دی جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے 500 روپے انعام ملیں گے۔ ایک سپاہی پہنچا، ڈنڈا موٹا ہاتھ میں، کہا حضور ہمیں بھی اجازت ہے؟ کہا اچھا آپ بھی ڈھونڈیے گا، آپ کو 1000 دوں گا، ڈھونڈ کے لا لیجئے۔ چلے مونچھوں پہ تاؤ دے کے سپاہی صاحب 3 دن کے بعد آئے جنگل سے 3 دن کے بعد لوٹے، بڑی موٹی زنجیر ہاتھ میں، اور زنجیر سے بندھا ایک ہاتھی، جھومتے جھامتے آئے، آد کے مونچھوں پہ تاؤ دے کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم نے آپ کا ہرن ڈھونڈ لیا ہے۔ تو وہ صاحب بولے عجیب آدمی ہو یار، عجیب سپاہی ہو، تمہاری دماغ اتنا موٹا، یہ اسے پکڑ لایا ہاتھی کو اور کہتے ہو ہرن ہے؟ کہا یہ آپ اسی سے بیان لے لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ ڈنڈا گھمایا، ہاتھی سے پوچھا کیوں بے کیا ہے تو ہاتھی نے سر ہاتھ اپنا جھکایا، جوڑ کے کہا حضور میں ہاتھی نہیں، میں ہرن ہی ہوں۔ 2 سیکنڈ کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو بات یہ ہو رہی تھی ابراہیم ابن مالک اشتر، مالک اشتر کے بیٹے، باپ کے بارے میں سن لیجئے تاکہ بیٹے کا کیریکٹر سمجھنے میں آسانی ہو۔ مالک اشتر، تعریف تو وہ ہے دوستو جو دشمن کرے، کوے کا بچہ کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، کوے کو تو بہرحال پیارا ہی لگتا ہے نا، تعریف تو وہ ہے جو دشمن کر دے۔ معاویہ نے اپنے ذوق ناقص میں، اپنی منحوس عقل میں یہ سوچا اور اطراء کے دربار میں کہنے لگا علی کی کیا مجال، جو مجھ سے جنگ کریں جیتیں، میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے رائی اور گندم کے دانے ہوتے ہیں،
لا تعداد رائی اور گندم کے دانوں کی طرح سے میرے پاس فوج ہے. علی کی کیا مجال جو مجھ سے جنگ جیتے. ان کے دربار میں ان کا ایک چمچا بیٹھا تھا, ہم نیوالا ہم پیالہ. اس نے کہا ہاں معاویہ ٹھیک کہا تو نے کہ ہمارے پاس مثل گندم کے دانوں کی طرح سے بے حساب فوج ہے, لیکن یاد رکھ معاویہ, علی نے ایک شتر مرغ پالا ہے, وہ رائی اور گندم کے دانوں کو چگ لے گا. ہجو میں کہی تھی یہ بات مالک اشتر کے لیے کہ علی کے پاس ایک ایسا سپاہی ہے جو اتنی بڑی فوج کو چگ لے گا. کس خوشی میں مبتلا ہے تو غلط فہمی میں. تو یہ تھے مالک اشتر. صفین میں ایک دن مالک اشتر نے ایسی معرکے کی جنگ کی کہ لاشوں کے انبار لگا دیے. مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے. مولا کیمپ فائر, دن بھر کی لڑائی کے بعد رات میں کیمپ فائر ہوتا ہے, دن بھر کی گفتگو ہوتی ہے, دوسرے دن کا پروگرام مرتب کیا جاتا, اسے کہتے ہیں کیمپ فائر. کیمپ فائر میں جناب مالک اشتر نے کہا کہ یا علی, آج تو میں نے آپ سے زیادہ تلوار کے جوہر دکھلائے, آج میں نے آپ سے زیادہ میدان جنگ میں کاٹ کے ڈھیر کر دیے. علی مرتضیٰ مسکرائے, بے شک مالک تم ٹھیک کہتے ہو, بے شک مالک تم ٹھیک کہتے ہو, آج تم نے مجھ سے زیادہ قتال کیا اور زیادہ قتل کیا دشمنوں کو, لیکن مالک یہ اور بات ہے کہ تمہاری تلوار کی دھار پہ جو بھی آتا رہا تم صاف کرتے رہے, میں تلوار نسلوں میں دیکھ کے چلا رہا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. باپ کو تلوار چلاتا ہوا دیکھا, باپ کو تلوار چلاتا ہوا دیکھا. سن تھا 13 برس کا. صفین میں حضرت عباس کی عمر تھی 11 برس کی. کتاب ذکر العباس. سن تھا 11 برس کا. جناب عباس کا خط تھا 6 فٹ 2 انچ کا. خمر بنی ہاشم 6 فٹ 2 انچ. تاریخ میں یہ لکھا ہے, ذکر العباس میں یہ لکھا ہے کتاب میں, کہ اتنا لمبا چوڑا انسان حضرت عباس کہ زمین پہ کھڑے ہو کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے پیشانی, آدمی کی پیشانی کا بوسہ لے سکتے تھے. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سپاہی کی پیشانی کا بوسہ زمین پہ کھڑے ہو کر لے سکتے تھے حضرت عباس. صفین میں 11 برس کی عمر تھی, اور ابراہیم ابن مالک اشتر کی عمر تھی 13 برس. جناب ابراہیم اور حضرت عباس دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. فن سپاہگری دونوں نے ایک ہی استاد سے سیکھی تھی. آئیے استاد کا ذکر کر دوں چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے, تاکہ استاد کیسا تھا پتہ چلے تو شاگرد کیسے تھے. خیبر کا معرکہ تھا. پیغمبر اسلام نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو بھاگے گا نہیں, بھاگے گا نہیں, غیر فرار, فرار نہیں کرے گا, کرار ہے, جرار, بہادر ہوگا. مولا کائنات نے, ابراہیم کے استاد نے علم لیا, گھوڑے پر بیٹھ گئے, پشت کی زرہ اتار کے پھینک دی. گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد کچھ سوال پوچھنے کی حاجت ہوئی, کچھ پوچھنا مقصود ہوا. طریقہ کیا ہے؟ افسر کھڑا ہے تو سپاہی ڈس ماؤنٹ ہو جائے, گھوڑے سے کودے, ادب سے سامنے آئے, سلوٹ کرے, پوچھے کہ میرا یہ مقصد ہے. پھر جب مقصد پورا ہو جائے, سوال کا جواب مل جائے, ایک قدم پیچھے ہٹے, پھر سلوٹ کرے, پھر مجھے پیچھے مڑے, پھر گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے مقصد کی طرف چلے. لیکن آج ابراہیم کے استاد کا عجیب انداز تھا. گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد کچھ پوچھنا مقصود ہوا. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے, پیچھے رسول ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کب تک جنگ کروں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا اے ابراہیم کے استاد, اس وقت تک جب تک کہ قلعہ خموس فتح نہیں ہو جاتا. چلے
اب لوگوں نے کہا دیکھو کتنے انڈسپلن ہیں، اتر کے نہیں آئے، پوچھا نہیں اتر کے آگے، وہیں سے کھڑے کھڑے پوچھ رہے ہیں، کیا بے ادبی ہے، رسول کا مرتبہ نہیں جانتے؟ خوب جانتے ہیں رسول کا مرتبہ، پیٹھ نہیں دکھانا ہے، پیٹھ نہیں دکھائے گا میدان کو، آج نہیں پوچھنا ہے، آج ڈسپلن نہیں دکھلانا۔ دودھ پڑھے محمد والے محمد۔ میدان میں پہنچے اور آج اتنی زور سے نیزہ زمین میں مارا کہ پیوست ہو گیا، پتھر میں پیوست ہو گیا۔ ایک دن سلمان فارسی نے پوچھا تھا، یا علی آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا وہ فلاں پیغمبر؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے بڑی عجیب بات کہی تھی، میرا ان کا کیا تقابل؟ اے سلمان، ان کو گیہوں کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، وہ گیہوں کھایا انہوں نے، مجھے منع نہیں کیا گیا، میں نے آج تک کھایا نہیں، میرا ان کا کیا مقابلہ، میرا ان کا کیا مقابلہ؟ پھر ایک کہا داؤد کا میرا کیا مقابلہ؟ اے سلمان، لوہے کو پگھلا دیا تھا، لوہے میں پگھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، حضرت داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتے تھے۔ اے سلیمان، میرا ان کا کیا تقابل، انہوں نے لوہے کو پگھلا دیا تھا، لوہے میں پگھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تم نے دیکھا نہیں خیبر میں نے پتھر کو پگھلا دیا تھا، نیزہ ایسے مارا تھا۔ درود پڑھے محمد آیا مرحب، بات چیت ہوئی، دو بدو کہا کہ چل حملہ کر۔ تو طریقہ یہ ہے دوستو، ڈیول فائٹ کا، اگر گھوڑے پہ ہوں تو دونوں آئیں آپس میں، سامنے آپس میں بات چیت ہوتی تھی کہ میں فلاں بن فلاں، میں نے یہ معرکہ کیا، میں نے یہ تیر چلایا، میں نے یہ توپ چلائی۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کے پلٹتے تھے، اتنی دور تک جاتے تھے یہ کہ جتنی دور میں ان کا گھوڑے کی 4 چال ہوتی ہیں۔ پہلے گھوڑا چلتا ہے واک، پھر چلنے کے بعد ہوتی ہے فاسٹ واک، تیز چلتا ہے گھوڑا، اس کے بعد ہوتی ہے ٹراٹ، اس کے بعد ہوتی ہے کینٹر، اس کے بعد ہوتی ہے گیلپ۔ تو اتنی دور سپاہی اپنے گھوڑے کو لے جائے کہ اس کا گھوڑا دشمن کے قریب آتے آتے واک، فاسٹ واک، ٹراٹ، کینٹر سے گیلپ کی سپیڈ میں آئے، تب دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ پھر دشمن پہ یہ لازم ہے کہ حملہ بھی کیا جائے اور دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا بھی جائے۔ تو دونوں اتنی دور تک اپنے گھوڑے کو لے جاتے تھے۔ خیبر میں آج ابراہیم کا استاد جہاں کھڑا تھا بس وہیں کھڑا رہا، یہ واپس اپنے گھوڑے کو لوٹا کے نہیں گیا۔ کیوں؟ پیغمبر نے کہا تھا پیٹھ نہیں دکھلائے گا، یہ یہیں کھڑا رہا۔ عجیب لڑنے کا انداز ابراہیم کے استاد کا، مرحبا اتنی دور لے گیا، کچھ اور زیادہ ہی دور گیا تاکہ جب واپس پلٹے تو سامنے والا دہشت زدہ ہو جائے، گھبرا جائے، اتنی دور سے آ رہا ہے، نہیں معلوم کتنا بڑا پہلوان ہے۔ جب وہ واپس مڑا تو دہشت سے خود پاگل ہو گیا، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا سپاہی ہے، اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ دوڑاتا ہوا گھوڑا آیا، وہ نیزہ سب سے پہلے مرحب نے نیزہ چلایا، وہ نیزہ جو